سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا حصول ہوتا ہے، یہ خدا کا حصول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، پاس والے یہ راز کیا جانے، پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا کس کا ہے آپ لائے گا؟ ارے لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر بولو ان کو بولو، پیچھے ہے نا بچے. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بازو لاسٹ میں صاحب بیٹھے نہیں، ان کو بولو مائک نہیں آ رہے، بولو پیچھے کے بولو ان کو. لا تؤمنوا صاحب بیٹھے نہیں، مائک ادھر کے اسپیکرس نہیں آ رہے، آپ اپنے بچوں کو بولتے صحیح کروا بولتے بولو. حتى أكون أحب إليه من والده وولده وجميع الناس. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کون سے یہ پیچھے بیٹھے نا، پیچھے پیچھے ہی نا، وہ پیچھے کونے میں لوگ ہے، دیکھو یہ دیکھو دیکھو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نہیں چلنے پاتے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي إليه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مشائخین عظام،
شہنشین پر موجود اور جو میرے سامنے ہیں علماء اکرام، جمی شہریان شاہپور و مہمانان شاہپور، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس موقع پر آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ آیات قرآنی اور حدیث شریف کو پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ بات بڑے سوچنے کی ہے، بڑے فکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چار قسموں کے ساتھ ایسی کون سی اہم بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے جس پر ہم کو توجہ دینا اور اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان قسموں کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی جس بات کو ہم پر عیاں کرنا چاہتا ہے وہ بات یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، ہم نے بنایا انسان کو احسن کل تقویم میں، ساری کائنات میں، خواہ آپ جمادات کو لے لیں، چاہے آپ اجنہ کو لے لیں، چاہے آپ ملائکہ کو لے لیں، یہ سارے کے سارے اس تقویم میں آتے ہیں۔ اور اس ساری تقویم میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے احسن بنایا، ساری تقویم میں احسن بنایا۔ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بلکہ اس بات کو فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اب رہا ان چار قسموں کا یہاں پر ذکر ہونا، یہ تو راز ہے، یہ راز آپ اپنے شیخ اور اپنے مرشدین سے جان سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات کھل کر اور فکر کے ساتھ سوچنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ساری تقویم میں ایک بہترین، سب سے بہتر مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ آپ اور ہم، آپ کی اور ہماری ذمہ داریاں اب کیا ہو سکتی ہیں اور ہم کو کرنا کیا ہے، اس کی فکر آپ کو اور ہم کو کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پس لوٹا دیا گیا، لوٹ گیا پست سے زیادہ پستیوں میں، ساری پستیوں میں سب سے پست کر دیا گیا۔ بات ہے اگر ہم ان پستیوں میں پڑ گئے تو پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ اب ان
بستیوں سے نکل آنے کا راستہ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یہاں پر تذکرہ یہ لایا گیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ بڑی خوب بات ہے، ہم کو فکر اس بات کی کرنی ہے اب یہاں پر کہ ہم ایمان والے ہو جائیں، ہم عمل صالح والے ہو جائیں۔ پھر مزید ذکر ایک اور سورت، ایک چھوٹی سی سورت سورہ عصر تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ کیا بات ہے وہ جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑا نقصان، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ جو وصیت کرتے ہیں حق کی اور وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ وہاں پر اس پستی سے اٹھنے کے لیے دو راستے ہمارے لیے دیے گئے، وہ تھا آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں گھاٹے سے بچنے کے لیے چار چیزیں ہم سے مطلوب ہیں، وہ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ ذمہ داران ملت سے التماس ہے کہ ذمہ داری اور ان باتوں سے رجوع کرنا ظاہر بات ہے علماء اکرام اور ہم ذمہ داران پر ہے۔ ذکر ہو رہا ہے ایمان کا، ذکر ہو رہا ہے عمل صالح کا، اور حق کی تلقین کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اور صبر کی تلقین کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ہم اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بے شک ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کیونکہ ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر حدیث جبریل کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ رکن اسلام ہے، اور مزید 4 ارکان اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج۔ پھر یہ کلمہ پڑھ کر ہم کیا ایمان والے ہو گئے، اس بات کی فکر کرنی ہے آج ہم کو۔ ہم بے شک شریعت کے عرف عام میں ہر کلمہ گو کو ایمان والا کہا جائے گا، لیکن جہاں مسلمان اور مومن کے فرق کا تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے، وہیں پر یہ آیت شریفہ ہمارے سامنے آتی ہے جو بنی غطفان کے اعرابیوں کے ایمان لانے کے بعد، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، قالت الاعراب آمنا
جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے ہم. قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، پس آپ فرما دیجئے کہ ایمان لائے نہ کہیں. وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اور لیکن یہ کہیں کہ اسلام لائے ہم، مسلمان ہیں ہم. جہاں مسلمان اور مومن کے فرق کا معاملہ آ گیا، جہاں عمومیت کی بات تھی، ہر کلمہ گو کو ہم مومن کہیں گے، لیکن جہاں پر ایمان کے تقاضوں کا تعلق سامنے آ گیا، ایمان کے حاصل کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا، ایمان کی لذتوں سے روشناس ہونے کا معاملہ سامنے آ گیا، تب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ارکان کی تکمیل آپ کے مومن ہونے کا ضامن نہیں. اسی طرح سے حدیث جبریل میں بھی یہ بات سامنے آئی. مل اسلام کی بات جہاں پر آئی وہیں پر ایمان کیا ہے کا سوال بھی آیا. پھر وہ کیا بات ہے؟ کیا یہ اعرابی کیا عمل صالح میں نہیں لگے ہوئے تھے؟ اگر عمل صالح میں لگے ہوئے تھے تو کیا یہ عمل صالح اس مقام قبولیت جو ایمان کی نشانی ہے کو پہنچا ہوا تھا کہ نہیں؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا. میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں اسلام اور ایمان کے فرق کر دیے جانے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، وہیں پر ارکان اسلام پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اقرار باللسانی و عمل بالارکان، یہ رکن ہیں، یہ اسٹیجز ہیں مسلمان کے. جبکہ ایمان کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور ارکان پر عمل، یہ ہیں تمام مدارج ایمان کے. تو کیوں نہ اس ایمان کی لذتوں سے ہم بھی فیض یاب ہوں. وہ کیا راستہ ہے، وہ کون راستہ ہے جو کہ ہمیں ایمان کی لذتوں سے فیض یاب کرتا ہے؟ یہ نور ایمانی ہے کیا، اور اس تک پہنچنے کے وہ کون سے راستے ہیں؟ جیسے کہ وطن صاحب قبلہ نے فرمایا، مردمک دید اے نور قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں نور علی نور، نور پر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت کرتا ہے اللہ تعالی، ہدایت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے نور تک جسے چاہتا ہے. یہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے پیش ہے، یہ قرآن کے تقاضے ہیں، یہ نور تک پہنچنے کی دعوت ہو رہی ہے، اور اس بات کے لیے کہ اللہ چاہے ہم کو کہ ہمیں نور تک پہنچائے، پھر وہ کیا کرتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نور ایمانی سے روشناسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. بات بڑے غور کرنے کی ہے. یہاں پر ایمان والوں کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اور کافروں کی بھی بات سامنے آ رہی ہے. ایمان والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. بھائی اگر ہم ولی ہو گئے، اگر ہم ایمان والے ہو گئے